بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مانگنا۔ مکے میں سخت حالات کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشے کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی جانب نکل پڑے۔ ابھی بالکل غیمات کے علاقے میں پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ نامی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغنہ قبیلہ قارہ کا سردار تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حمایت میں واپس لے آیا اور کہا کہ تم آزادی کے ساتھ مکے میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ قریش نے اس کی حمایت پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر قریش کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ابن الدغنہ کی حمایت ناگوار لگنے لگی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگے تھے۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے نہ کرو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کی حمایت بھی واپس کر دی اور مکے ہی میں ٹھہرے رہے، حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔